اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر لوط ابراہیم پر ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں کہ وہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی، اور پھر ان کی ذریت میں کتاب اور نبوت قرار دی، اور انہیں دنیا میں بھی ان کا اجر عطا کیا اور آخرت میں بھی ان کا شمار نیک کردار لوگوں میں ہوگا۔ اور پھر لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ ایسی بدکاری کر رہے ہو جو سارے عالم میں تم سے پہلے کبھی کسی نے بھی نہیں کی ہے۔ تم لوگ مردوں سے جنسی تعلقات پیدا کر رہے ہو اور راستے قطع کر رہے ہو اور اپنی محفلوں میں برائیوں کو انجام دے رہے ہو۔ تو ان کی قوم کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہ تھا کہ اگر تم صادقین میں سے ہو تو وہ عذاب الہی لے آؤ جس کی خبر دے رہے ہو۔ تو لوط نے کہا کہ پروردگار، تو اس فساد پھیلانے والی قوم کے مقابلہ میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے نمائندے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے اور انہوں نے یہ خبر سنائی کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اس بستی کے لوگ بڑے ظالم ہیں، تو ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سب سے باخبر ہیں، ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دیں گے علاوہ ان کی زوجہ کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے۔ پھر جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ پریشان ہو گئے اور ان کی مہمانی کی طرف سے دل تنگ ہونے لگے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں اور پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، صرف آپ کی زوجہ کو نہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی ہے۔ ہم اس بستی پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کہ یہ لوگ بڑی بدکاری کر رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی میں سے صاحبان عقل و ہوش کے لیے کھلی ہوئی نشانی باقی رکھی ہے۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو اور روز آخرت سے امیدیں وابستہ کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ تو ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا اور نتیجہ میں انہیں ایک زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے زانوں کے بل پڑے رہے۔ اور عاد و سمود کو یاد کرو کہ تم لوگوں کے لیے ان کے گھر میں بھی سرِ راہ واضح ہو چکے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر دیا تھا اور انہیں راستہ سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ لوگ بہت ہوشیار تھے۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی یاد دلاؤ جن کے پاس موسیٰ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، تو ان لوگوں نے زمین میں استکبار سے کام لیا، حالانکہ وہ ہم سے آگے جانے والے نہیں تھے۔ پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں گرفتار کر لیا، کسی پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی، کسی کو ایک آسمانی چیخ نے پکڑ لیا، اور کسی کو زمین میں دنسا دیا، اور کسی کو پانی میں غرق کر دیا۔ اور اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ خود اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے کہ اس نے گھر تو بنا لیا، لیکن سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے اگر ان لوگوں کے پاس علم و ادراک ہو۔ بے شک اللہ خوب جانتا ہے کہ اسے چھوڑ کر یہ لوگ کسے پکار رہے ہیں، اور وہ بڑی عزت والا اور صاحب حکمت ہے۔ اور یہ مثالیں ہم تمام عالم انسانیت کے لیے بیان کر رہے ہیں، لیکن انہیں صاحبان علم کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس میں صاحب ایمان کے لیے اس کی قدرت کی نشانی پائی جاتی ہے۔